بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم گزشتہ 2 ویڈیوز سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، محرم الحرام کی عظمت کیا ہے، حیثیت کیا ہے، اور ہمارا معاشرہ محرم الحرام کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو محرم الحرام کو غم کا مہینہ سمجھتا ہے، سوگ کا مہینہ سمجھتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو محرم الحرام کو نحوست کا مہینہ سمجھتا ہے۔ چونکہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے پورے خاندان نے قربانی دی، اور ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ اسلام کی تاریخ میں پیش آیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے ہی منحوس، اس مہینے کے اندر نحوست ہے، ان دنوں کے اندر نحوست ہے۔ خصوصاً محرم الحرام کے شروع کے 10 دنوں کے سلسلے میں بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان دنوں میں شادی نہیں کرنا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کرنا ہے، کوئی دکان نہیں کھولنی ہے۔ ایسے بہت سارے تصورات ہیں، اور ان تمام تصورات کی بیس یہی ہے، پوائنٹ اصل یہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ نحوست کا مہینہ۔ حالانکہ اسلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے، وہ اس سلسلے میں بالکل کلیئر ہے۔ تمام مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، تمام دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، تمام راتیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہیں۔ کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ مہینوں کو ضرور اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن کسی لمحے کو، کسی گھڑی کو، کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو اسلام نے منحوس قرار نہیں دیا۔ نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا عدوى ولا طیرۃ، نحوست نہیں ہے اسلام۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بیماریاں ایک دوسرے سے جو منتقل ہوتی ہیں اس کا بھی تصور نہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے منتقل ہوتی ہیں۔ کئی روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی۔ اصل نحوست تو ہمارے اپنے اعمال کی نحوست ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے۔ کوئی لمحہ اگر منحوس ہے تو وہ لمحہ منحوس ہے جس میں ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ اس لیے محرم الحرام کو منحوس سمجھنا، محرم الحرام کی نحوست کا تصور رکھنا، یہ بھی دین کی اور اسلام کی، شریعت کی تعلیمات کے خلاف۔ اس تصور کو رکھ کے شادی نہیں کرنا، اس تصور کو رکھ کے، اس عقیدے کو سامنے رکھ کے کاروبار شروع نہیں کرنا، کوئی اچھا کام نہیں شروع کرنا، اور غم منانا، بغیر چپل کے پھرنا، افسوس کرنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ شرعی اعتبار سے ان کا کوئی جواز نہیں نکلتا۔ شادی بیاہ کے سلسلے میں تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ محرم الحرام میں سارے فنکشن ہالز خالی نظر آتے ہیں، محرم الحرام میں شادی کی بات چیت نہیں ہوتی، محرم الحرام میں کوئی ایسی تقریب نہیں۔ حالانکہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو ہوئی ہے، وہ شادی محرم الحرام ہی کے مہینے میں۔ اور بھی روایتیں ہیں، ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، سفر کے مہینے میں ہوئی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں وہ شادی۔ تو اگر محرم میں شادی کرنا نقصان دہ ہوتا، محرم میں شادی کرنے کی وجہ سے اس شادی کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی، اس کے اندر نحوستیں پیدا ہو سکتی تھی، تو یہ شادی نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ جو مزاج بن چکا ہے، جو رسم بن چکی ہے
کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، اگر اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ آگے بڑھتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں اس رسم کو ختم کروں گا، اس رواج کو ختم کروں گا، اور اس نیت سے محرم الحرام میں وہ شادی کرے گا، تو اللہ پاک اس کو اور زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اس تصور کو ختم کرنا ہے، اس عقیدے کو ختم کرنا ہے کہ محرم الحرام نحوست کا مہینہ، اس میں جو چاہے کاروبار شروع کریں، حلال کاروبار، اللہ کا نام لے کر کام کریں، شادی میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔